بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون والوں کے بد دعا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و سامان اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار، ان کا مال یہ ہے کہ تیرے راستے سے گمراہ کر دے۔ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کرو اور ان کے دلوں کو سخت کرے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائے جب تک عذاب الہیم نہ دیکھ لے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہ ایک عظیم بدعا تھی جو اللہ نے ہم کلام ہونے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے قوم کے خلاف اللہ کے لیے عذابناک ہو کر کی۔ جب اس نے حق سے تکبیر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اپنی ضد، سرکشی، عناد اور باطل فراڑ گیا، اور اس نے ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے کھلے اور واضح حق سے روگردانی کی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں یعنی کبت اور اس کے پیروکاروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال و دولت دیا ہے تاکہ وہ تیرے راستے سے روکے، یعنی دنیا کو زیادہ اہمیت دینے والا اس سے دھوکہ کھائے جائے گا۔ جاہل سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن یہ مال و دولت، زیب و زینت، خوبصورت لباس، عمدہ سواریاں، شان و شوکت والے محلات اور کیلے و پسندیدہ کھانے، خوبصورت مناظر، حکومت کا عارضی سامان ہے۔ دن کے نہ ہوتے ہوئے ان کے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم کا مطلب حضرت ابن عباس اور مجاہد نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے مال تباہ کر دے۔ ابو عالیہ الربیع بن انس و اسحاق رحم اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے مال اس طرح منقش پتھر بنا دے جسے وہ پہلے تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کی قحطیاں پھر بن گئی تھی۔ محمد بن کعب نے کہا ہے کہ ان کی نشر والی اشیاء اور دیگر ہر قسم کے مال فطر ہو گیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اٹھنے اور میرے پاس تیلی لا۔ وہ تیلی لایا تو اس میں چینے اور انڈے تھے جو پتھر بن چکے تھے۔ ابن عباس اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی دلوں پر مہر لگا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بدعا اللہ اور اس کے دین کے لیے تھی اور دلائل برائین کے خاطر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ بدعا قبول کی اور حقیقت کی شکل میں ظاہر ہوئی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بدعا ان کی قوم کے لیے قبول کی۔ انہوں نے اپنی بدعا میں فرمایا تھا، اے میرے رب، زمین پر کافرون میں کوئی چلتا پھرتا نہ چھوڑا۔ اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دے گا اور گناہگار کافر ہی جہنم دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب انہوں نے فرعون اور اس کے سرداروں کے خلاف بدعا کی اور آپ کے بھائی ہارون نے چونکہ دعا پر آمین کہی تھی، اس لیے ان کو دعا کرنے والا تصور کیا اور فرمایا تو دونوں دعا قبول کر لی گئی ہے۔ پس تم اپنے مشن پر قائم رہنا اور نہ جانے والے کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ مفسرین اور اہل کتاب نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی عید کے تہوار میں جانے کی اجازت مانگی تو فرعون نے ان کو اجازت تو دے دی، لیکن وہ ایسے پسند نہ کرتا تھا۔ وہ حقیقت میں اس کے علاقے سے نکلنے کے لیے تیار تھے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ
ساتھ چال چلی۔ اہل کتاب کی بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فرعونیون سے زیورات عاریہ حاصل کر لے، اس لیے انہوں نے آل فرعون سے بہت سے زیورات مانگے کر اکٹھے کر لیے۔ پھر وہ ایک رات ملک شام کے ارادہ کر کے جلدی نکل کھڑے ہوئے۔ جب فرعون کو ان کے جانے کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان اور عذابناک ہوا۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنے لشکریوں کو اکٹھا کرنا اور تیار کرنا شروع کیا تاکہ بنی اسرائیل کو پکڑ کر نہیں کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکیریون فرمایا ہے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں اپنے ہر کار روانہ کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم بڑی جماعت نہیں، ان سے چکنا رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے ان باغون اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا، اور ان چیزوں کا وارث ہم نے نبی اسرائیل کو کر دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، مجھے وہ راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لاٹھی دریا پر مار دو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور دوسرا کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا اور دوسروں کو ڈوب دیا۔ بیشک اسے غصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہے، اور تمہارے پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔